اچھا، اور علامہ صاحب بہت سی جگہوں پہ ہم جب اگر ایسا کوئی کام ان کے سوال میں ایڈ بھی کر لیتے ہیں، ایسا کوئی کام کریں اصالِ ثواب کی غرض سے، تو اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی نا کہ جیسے ہم نے ماں باپ کے اصالِ ثواب کے لیے کریں اور پھر لوگوں کو دکھائیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے اصالِ ثواب کے لیے کیا ہے، تاکہ اگر کسی اور نے کرانی ہیلپ ہو؟ جی ہاں، اس میں جو نور بھائی نے بات کہی تو نے دیکھا کہ کچھ چیز دکھا کے اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ ترغیب ملے دوسروں کو بھی، اور دوسرے لوگ بھی جو ہیں اپنے ماں باپ کے لیے اسی طریقے سے نیکی کا کام انجام دیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں البتہ یہ کہ اس کے اندر فقط اپنی نام نمود ہے تو وہ تو بیکار ہے، ظاہری طور پر کچھ کر دیا آپ نے کہ خدا کی بارگاہ میں کچھ قبول نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے۔ اور جہاں تک تعلق آپ نے انہوں نے نماز کی بات کی کہ مسجد میں جاتے ہیں، نہیں دیکھیں وہ تو مسجد میں نماز پڑھنا تو حکم ہے، یہ تو ٹھیک ہے نا۔ اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے جانے والے کے اوپر کہ وہ دکھانے کے لیے جا رہا ہے تو اس کو دکھانے جا رہا ہے تو خود سے وہ ایکسرسائز کرنا جا رہا ہے، وہ ٹھیک ہے، نماز پڑھنا نہیں جا رہا ہے وہ۔ علامہ صاحب یہ تو بتائیں کہ دیکھیں ایک میں باقی لوگوں کو دیکھتی ہوں گھر کے سامنے مسجد پہ، تو جب اکثر لوگ جا رہے تھے لوگ ایسے یوں جا رہے تھے، لوگ دکھاتے بھی نا، باقی جب آپ مسجد کی طرف جا رہے تھے اس کا ڈیکورم کیا ہے؟ جب آپ اللہ کے حضور جب نماز عبادت کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ چال کیسی ہونی چاہیے؟ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں نا، اس کی بڑی تاریخ کی مثال ہے کہ ہر جنگ میں، ہر میدان میں جہاں کہیں گھبراتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر جب وضو کر رہے ہوتے تھے مولا کائنات تجرام، تو لوگوں نے دیکھا کہ جسم پر لرزہ طاری ہوتا تھا، کپاہٹ طاری ہوتی تھی، لرزہ طاری ہوتا تھا، اور تو لوگوں نے پوچھا کہ علی بڑی بڑی میدان میں تو آپ ایسی انداز نہیں، یہ کہا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ جو تیاری کر رہا ہوں میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہوں کہ اس کی بارگاہ میں جانے کا اہل بھی ہوں یا نہیں ہوں میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ خود ایک مثال ہمارے پاس جو ائمہ علیہ السلام کی یا صحابہ کرام کی ملتی ہے اس انداز میں کہ وضو کر خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں یہی وہ ترغیب ہوتی ہے کہ اسے ملتا ہے کہ خدا کی یہ نماز ہے، یہ نماز فقط ظاہری ایک اعضاء و جوارح کے عمل کا ظاہر نام نہیں ہے، بلکہ خدا سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ یہ تلاوت قرآن کریم خدا سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ یہ حسین و جمیل جملہ جو میرے مولا کائنات کا ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں۔ تو دیکھیں دونوں میں کانسٹنٹ فرق آ گئی ہے نا اس میں، ٹھیک ہے نا، کہ جب عبادت اس نیت سے کی جائے گی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اچھا، طولانی سجدے کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب طولانی سجدے کا حکم کیوں دیا گیا؟ ظاہراً آج کل ہمارے یہاں جو ہے اکثریت کو یہ مفہوم ہی نہیں معلوم، دیر تک سجدے میں رہے گا میرا سر، لوگ کہیں کیا۔ تو یہاں بات یہ ہے کہ ادا کرنے والا شخص وہ یہ فکر نہ کرے کہ کوئی میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے کیا نہیں سوچ رہا ہے، بس وہ اللہ جب میں عبادت کر رہا ہوں مجھے غرض نہیں ہے جو خدا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ تو طویل سجدہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ محراب بن جائے، یہ وہ لوگوں کا ہمارا محراب بن جائے۔ اچھا، اس یہ محراب بننے کا تعلق جو ہے نا، یہ طولانی سجدے سے ہے ہی نہیں۔ آپ کو کتنی ایسے علماء کرام ملیں گے، ایسے عارفین ملیں گے کہ ان کی عبادت انتہا کو ہے ہی ہوتے ہیں نشان، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ یہ تو جلد جو آپ کی جلد ہے نا اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی کی جلد پہ نشان جلدی پڑ جاتے ہیں، کسی کی جلد پہ نہیں پڑتے، لیکن بہرحال بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو رگڑ کے سر کو رکھتے ہیں تاکہ وہ کسی کا نشان پڑ جائے۔ تو بہرحال یہ دیکھیے کہ البتہ یہ ہے کہ ہاں یہ علامات میں ضرور کہا گیا ہے کہ مجھے ایسی پیشانیاں پسند ہیں کہ جن پر سجدے کا نشان نظر آ رہا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم ان جملوں کو دیکھ کر اب یہ عبد اور معبود کا معاملہ ہے کہ عبد جو ہے وہ اپنے معبود کے لیے بات کر رہا ہے، یہ اپنی ظاہری کے لیے، تو نقصان ہو رہا ہے اس کا، اپنا وقت بھی ضائع کر رہا ہے، اور خدا کی ناراضگی مول لے رہا ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے خدا کہہ رہا ہے میں دیکھیں پروردگار عالم کی دعائے عرفہ میں کہ جو جملے ہیں امام حسین کے، کیا حسین جملہ ہے کہ اے میرے اللہ میرے لیے کچھ عذاب نازل کر دے تو تیرے ہاں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا، مجھ پر تو رحم کر دے گا تو تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں وہ تیرا بندہ ہوں جو تیری رضا چاہتا ہوں فقط، ٹھیک ہے نا۔ خدا کے ہاں رحمتیں عطا ہو جائیں تو اس کے یہاں کوئی کمی واقعی نہیں ہو جاتی، خدا کی نافرمانی کر دیں تو خدا کو فرق نہیں پڑتا اس چیز سے۔ یہ تو انسان اپنے لیے کر رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے۔ اور کیا کہا امام حسین نے دعا عرفہ میں، کیا کہا کہ آخر جملہ کہا کہ جس نے اے میرے اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا؟ اس نے کچھ نہ کھویا۔
ہاں اور جس نے تجھے کھو دیا کیا پایا؟ اس نے سب پا کے کچھ نہ پایا اس کیا خوبصورت بات ہے. مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے اور بریک کے بعد عمران بھی آپ کے پاس آئیں گے کیونکہ عمران بھی کہتے تھے میرے پاس آتے بریک آ جاتی. آج آپ کی گفتگو سے پہلے بریک آ گئی, بریک کے بعد ملتے ہیں. عمران بھی بتائیے گا, اکثر لوگ اپنے بچوں کی کامیابیوں کو, چھوٹی چیزوں کو بہت ہی بڑھا چڑھا کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں, تو کیا یہ بھی ایسے نمود و نمائش کا کہیں نہ کہیں سے اس میں صیغہ آ جاتا ہے؟ اس میں دو پہلو دیکھیں. ایک تو تعلیمی کوئی ادارہ ہے نا, وہاں پہ کوئی اپنی تعلیمی اس کو دکھانے کے لیے قابلیت کو کہ یہاں کے بچے اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں, ان کو انعامات دیے جاتے ہیں, ایوارڈز دیے جاتے ہیں, ان کے لیے کوئی فنکشن کیا جاتا ہے, پروگرام کیا جاتا ہے, وہ ایک اپریسیشن ہوتا ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو, ایک الگ چیز ہے. اور ایک یہ مبالغہ آ رہا ہے خاندان میں صرف نمود و نمائش کے لیے کہ وہ حقیقت میں اس رینک پہ یا اس گریڈ پہ یا اس پہ نہیں آیا, لیکن جھوٹ بول بول کے ان کی تعریفیں کر کے ایگزیجریٹ کرنا ہے کہ جی میرا بچہ تو اتنا قابل ہے, یہ پڑھ رہا ہے, ایسا پڑھ رہا ہے. یہ جھوٹ ہے, یہ صحیح نہیں ہے, جائز بھی نہیں ہے, صحیح بھی نہیں ہے. اب در حقیقت بات یہ کہ جو لائف ہم لوگ اس ٹائم گزار رہے ہیں یہ پہلے ہمیشہ سے رہا ہے. تو ایک نمود و نمائش, اس کے اندر ایک فارمولہ بیان کیا ایک بڑے صغیر کے عالم دین مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ جس طرح ہم گھر بناتے ہیں اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. سب سے بنیادی مقصد ہے رہائش, کمفرٹ. ہاں. دوسرا مقصد ہوتا ہے اس کے اندر آسائش, یعنی ایک تو رہائش کرنی, دوسرا ہمیں آرام دہ گھر ملے, اور تیسرا ہوتا ہے اس کے اندر وہ آسائش ہو گیا, اور ایک ہو گیا اس کی آرائش کہ صاف ستھرا خوبصورت بنا ہوا. یہ تین چیزیں جائز ہے, رہائش, آسائش, آرائش. چوتھی چیز انہوں نے فرمایا اگر یہ مقصود ہے نمائش تو یہ جائز نہیں ہے. تو باؤنڈریز ہیں کہ ہم نے کوئی چیز بنائی, جیسے نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی اپنے گھر پہ مدعو کر کے لے گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک رنجا فرمایا میرے گھر پہ, میں نے گھر بنایا ہے, آپ تشریف لائے. تو آپ نے دعا بھی فرما دی. پھر اس میں دیکھا ایک ونڈو ٹائپ کی کھلی ہوئی, تو آپ نے کھڑکی کے بارے میں پوچھا یہ کیوں کھولی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں نے اس لیے کھولی تاکہ یہاں سے اچھی ہوا ہے, کمرے میں ٹھنڈی ہوا ہے, سکون میں رہوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ہوا تو ویسے بھی اس میں آئے گی, داخل ہوگی, لیکن اگر تم اس پہ یہ نیت کر لیتے یا کر لو کہ اس سے اذان کی آواز مجھ تک پہنچے گی تو یہ کھڑکی کھولنا بھی تمہارے لیے ثواب بن جائے گا. تو چیز ایک ہی ہے, لیکن تھوڑی سی ڈائریکشن چینج ہو جانے سے, ذرا سے زاویہ تبدیل کیا تو فوراً سارا معاملہ تبدیل ہو گیا. اچھا, ہم لوگ بریک میں بات کر رہے تھے کہ سیلف اپنا جو نا اکاؤنٹیبلٹی وہ ضروری ہے. ہم علماء کی جو کیٹیگری میں آتے ہیں ہماری مسئولیت سب سے زیادہ ہے, اور سب سے پہلے جو معیدے پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو اپنے اندر ہمیں خوف پیدا کرنا چاہیے کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں پہ ہم سے سوال کرے. آج یہ جو آپ بار بار کہہ رہی ہیں گاڑیوں کی نمود و نمائش کا سلسلہ ہے, تو یہ صرف دنیا دار طبقے میں نہیں ہے, سب میں, دیندار طبقے میں بھی ہے. کہ اگر کسی کا ادارہ ہے, کسی کا خانقاہ ہے, تو وہ بڑا پیر مشائخ شیخ سمجھا جاتا ہے کہ جس کے آگے پیچھے پورا پروٹوکول ہو. وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ دبنگ پیر صاحب ہیں, یہ گدی نشین ہیں, سجادہ نشین ہیں, یا بڑے محتمم ہیں, ناظم ہیں. اچھا, بہت سے تو واقعتاً ضرورت ہے کہ ان کی شخصیت اتنی علمی ہے کہ ان کو پروٹوکول کی ضرورت ہے, ان کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے, یا انہوں نے وہ وقت بھی گزارا جس رکشوں میں مسجدوں میں لٹک کے گزارا, اللہ نے آج ان کو نواز دیا, ان کا حق بنتا ہے. لیکن صرف نمود و نمائش کے لیے. لیکن آپ نے جو بات کی, آپ ساری آپ کہا کلامی کی معذرت, لیکن جو ہمارے یہاں کا مائنڈ سیٹ ہے, اگر ہم دیکھیں ہمارے علماء جو ہیں یہ بسوں میں یا رکشوں میں سفر کر رہے ہیں, تو کیا ہم ان کو ممبر تک بٹھائیں گے؟ ہماری بھی تو سوسائٹی اتنی دماغی طور پہ ضعیف ہے نا, اس کو جو ہے نا ہم تو چاہتے ہیں, ہم تو اگلے کی سادگی کو اپریشیٹ ہی نہیں کریں گے. لیکن میں نے جو دیکھا اپنے ہر مکتب فکر کے علماء میں ایسے لوگ بھی دیکھے کہ کوئی بھی ایسا ایک دم راتوں رات اس منصب پہ نہیں پہنچ جاتا. ان علماء کے پیچھے پوری 40-50 سال کی قربانیاں ہوتی ہیں کہ انہوں نے بہت رگڑے کھائے ہوتے ہیں. اس میں جو مخلص لوگ بھی ہیں نا, پھر اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاپے میں نواز دیتے ہیں, ان کے محبت کرنے والے, چاہنے والے, اللہ پاک ان کے ذریعے سے ان کو گھر بار گاڑی سب کچھ دے دیتے ہیں. لیکن خود بہت سے اگر ناجائز طریقے سے کر رہے ہیں کہ جی زکوٰۃ صدقات کے مال جمع کیے اور اس سے اپنا پروٹوکول بنا رہے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اب تو ایک پورے پیکیجز آتے ہیں کہ جی وہ آپ کو گارڈ کے سمیت پوری ڈالا کیبن وغیرہ گاڑی اتنے پر ڈے کے حساب سے 18,000 25,000 30,000 پہ ملے گی. آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ نے گاڑی فون کیا, گاڑی آ گئی, پورے اس سے 4 گارڈ ملیں گے, گنیں ان کے پاس ہوں گی. آپ کسی پروگرام میں جا رہے ہیں تو شو آف ہو رہا ہے کہ جی یہ واقعتاً بڑے ٹھیک ٹھاک جو ہے نا کوئی وہ ہیں. لیکن اگین وہی بنا, ضعیف دماغ کے لوگ ہیں نا, تو لوگ بھی تو تبھی عزت دیں گے. لوگ علم کی بنیاد پہ تو عزت دے ہی نہیں رہے. ہم نے جو عزت کا معیار بنا رکھا اصل میں عزت کچھ اور ہے. آج کل بھی ہر مکتب فکر میں اچھے عزت دار لوگ جن کی دل سے قدر ہوتی ہے, بڑے بڑے منسٹر ان کے قدموں میں آگے بیٹھتے ہیں, ایسے اللہ والے بھی ہیں جن کو اس پروٹوکول سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہر یعنی اچھے لوگ تو قیامت تک رہیں گے نا, بے شک, تو تبھی تو دنیا قائم رہے گی. اپنی جگہ موجود ہیں لوگ, چپ چاپ مسجدوں میں, خانقاہوں میں, مدرسوں میں کام کر رہے ہیں,
اور وہ عزت اصل عزت ہے. ہماری عزت ہے نا بس کو ششکے جو کہا جاتا ہے یا کیا بھرا میں اس کے کیا ہوتے ہیں, لیکن ساتھ میں لوگ ان کی برائیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے وہ ماؤں کی بات کی تھی نا کہ وہ مائیں اپنے بچوں کی مائیں بہت ساری جگہوں پہ آج کل کا دور ایسا ہے, بچوں ہم بھی کوشش کر رہے تھے کہ اچھے اسکول میں ایڈمیشن ہو جائے تاکہ جب لوگ پوچھیں تو ہم ان کو بتا سکیں کہ ہاں ہمارا اس اسکول سے ہمارے بچے کا تعلق ہے. تو اب تو ہر چیز ہم اسی سوچ کے ساتھ کر رہے ہیں. اپنی چیزیں چلے, انسان کو اللہ نے پورا حق دیا جائز اسلام میں کہ کوئی باؤنڈریز نہیں ہے کہ آپ حلال طریقے سے جتنا آگے بڑھنا چاہیں بڑھیں, حلال طریقے سے پڑھیں, کوئی پابندی نہیں. لیکن یہ نہیں نا کہ اگلے کا آپ نے کلیجے ساڑنے ہیں. اکثر لوگوں کو ہوتا ہے جی وہ شریکوں کو ہم نے دکھانا ہے کہ جی ہمارے پاس ہے کیا, تو وہاں پہ تو پھر آپ کی آف کورس نمود و نمائش والی آ گئی. اگر آپ کو یہ اس بات کی ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ ہاں میں نے یہ حرکتیں کی ہیں, یعنی کہ میں نے بہت سے ایسے کام کیے ہیں جو کہ ریاکاری کے زمرے میں آتے ہیں, نمود و نمائش کے زمرے میں آتے ہیں, اینڈ یو ہیو ریئلائزیشن کہ اللہ میاں مجھے معاف کر دے, واٹ شوڈ وی ڈو, ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ توبہ سب سے بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے بندہ توبہ کرتا ہے, اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, اور جتنے بھی اس کے گناہ ہیں نا, چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں, تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اچھا, بات ابھی ہو رہی تھی کہ کن صورتوں میں ہم نمائش کر سکتے ہیں. دیکھیں, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے نا, تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ان نعمتوں کو چھپا دیں. ٹھیک ہے, جیسے میں بات کروں 18 ذی الحج کی, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. تو دکھانا مقصود تھا, دکھاوا مقصود تھا کہ یہ علی ہیں اور ان کی قدر تمہیں کرنی ہے کہ جس کا میں آقا ہوں اس کے علی آقا ہیں, علی سردار ہے, علی محبوب ہیں. ٹھیک ہے, تو کہیں پر آپ کو دکھاوا ضروری ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دکھاوا کرنا ہی نہیں ہے. جہاں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں نا, ان نعمتوں کا اظہار بھی شکر ہے. ٹھیک ہے, اب ایسا نہیں ہے کہ میں ایک ایسی محفل میں جا رہی ہوں جہاں مجھے معلوم ہے کہ اس طرح کے لوگ رہ رہے ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں, تو مجھے اپنے لباس, اپنے اطوار کو بہت اچھا رکھنا ہوگا تاکہ دوسرے لوگوں کے دل میں میری محبت پیدا ہو, کوئی مجھ سے گھنائے نہیں. کچھ علماء کا طریقہ کار ہوتا ہے, لمبے لمبے بال رکھ لیے, تیل چپڑا ہوا ہے, عجیب انہوں نے حلیہ بنایا, داڑیاں بڑی ہوئی ہیں, خط نہیں بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یا کچھ عالمات, اگر میں کیونکہ ہم اس شعبے کی بھی بات کرنا چاہتے ہیں جہاں سے لوگ دین سیکھ رہے ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو اچھا نہیں رکھیں گے, لوگ آپ سے اچھا سیکھ نہیں سکتے ہیں. لوگ, ہمارے نبی ایسے, ہم یہ سوچتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بس کرتا پہنا, جو نہیں, نبی جیسا تو کوئی حسین تھا ہی نہیں. ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ بناؤ سنگار, اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بنایا ہی اسپیشل. ہم جیسے بشر کہاں تھے, وہ تو نور. ٹھیک ہے, تو ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اپنے آپ کو اتنا اچھا کریں کہ لوگ ہماری گفتگو سے, ہمارے لباس سے, ہم سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. کوئی بھی ایسا مقام نہ آئے کہ لوگ کہیں گے اس سے کیا بات کروں میں اس سے کیا سوال کروں, اسے تو لباس پہننے کا ہی ڈھنگ نہیں ہے, اسے گفتگو کرنے کا ہی انداز نہیں آتا ہے. سوسائٹی کو دیکھ کے بھی کرنا ہے. تو کہیں پر ہمیں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ کہیں اگر ہمیں دکھاوا نہیں کرنا نا, تو کہیں ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اپنے انداز کو اس طرح سے رکھیں, اپنے لباس کو اس طرح سے رکھیں کہ لوگ اس سے متاثر ہوں. ہاں, جیسے آپ نے بات کی, اور کیونکہ امانت بھی ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں کہنا مقصود بھی ہوتی ہے. جیسے اب آپ نے غدیر کے حوالے سے بات کی, غدیر خم کے حوالے سے بات کی, تو وہ خطبہ بھی کیونکہ وہ مقصود تھا, اس کو پہنچانا بھی بہت ذمہ داری تھا, ذمہ داری میں سے ایک تھا. تو وہی بات میں آپ سے یہ پہ جانا چاہوں گی, کیونکہ اب میں اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہ رہی ہوں. ریئلائزیشن آ گئی ہے, اب کیسے زاویہ تبدیل کریں. جیسے اگر ہم اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے, کہ اللہ پاک تیرے لیے, کیونکہ اللہ سے بڑی پاک ذات کسی کے, تو وہ یہ بڑا کہ مطلب ہر چیز کا زاویہ چینج کر لیں کہ اللہ پاک تیرے لیے, اولاد سے محبت تیرے لیے, تو نے دی ہے ہر چیز, یہ مشکل آ گئی ٹھیک ہے تیرے لیے کیونکہ تو نے کی ہے. کتنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے جیسا توبہ کا تو رستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی آخری سانس تک آپ کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. جب آپ کو احساس ہوا, آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے سب سے پہلے ندامت ہونی چاہیے, اور دوبارہ اس رستے پہ نہ چلنے کا عہد خود سے. سیکنڈ, تھرڈ یہ کہ آپ اپنی ان صحبتوں کو بھی چھوڑیں. اگر آپ دکھاوے والے لوگوں میں بیٹھتے رہیں گے آپ کبھی نکل نہیں سکتے. پہلے اس صحبتوں سے نکلیں, اس کے بعد اب ایک دم سے آپ اپنی فیملی کو بولیں میں نیک ہو گیا تم سب نیک ہو جاؤ, نہیں. ان میں اب وہ عادتیں رچی بسی ہیں. آہستہ آہستہ ماحول بدلیں, آہستہ آہستہ عادتیں بدلیں, آہستہ آہستہ بات کرنے کا زاویہ بدلیں, کام کرنے کی نیت. اب انما الاعمال بالنیات, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا گہرا فرمان ہے کہ آپ کی نیت سے آپ کا عمل جو ہے وہ اس کے سارے ریزلٹس آپ کو خود بخود آنا شروع ہو جائیں گے. آپ نے اپنی نیت سے کام کرنا شروع کیا, میں گھر میں کوئی چیز لاؤں, جیسے مثال کے طور پہ گاڑی لی ہے, اب میں نے اپنے گھر والوں کی سہولت کے لیے لیا, اللہ کے لیے لیا, اللہ نے مجھے اتنا مال دیا کہ میں ان کے لیے وسعت پیدا کروں. آپ کی اس میں برکت بھی ہے, خوشحالی بھی ہے, سکون بھی ہے.
آپ نے اپنی نیت بدلی. آپ اس سے پہلے 1,10,000 گاڑیاں لیتے ہو لیکن دکھاوے کے لیے لیتے ہو, تو خود قدرتی طور پہ جب آپ کو رزلٹس آنا شروع ہوں گے آپ اس میں رستے پہ چلتے جائیں گے. لیکن اس میں ایک چیز اور کہ اللہ تعالیٰ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ نیکی کریں گے پھر آئیں گی آزمائشیں. اب لوگ کہتے ہیں نا نیکی کرنا مشکل نہیں ہوتا. اللہ بندے کو اس نیکی پہ ثابت قدمی دینے کے لیے مشکلات میں ڈالتا ہے. اگر ہمیں اندازہ ہو جائے کہ مشکل ہی ہمارے لیے آسانی لا رہی ہے تو ہم مشکلوں سے نفرت نہیں محبت کرنا شروع کر دیں گے. تو بس وہ مشکل آئیں گی لیکن وہ یہ دکھانے کے لیے کہ بھائی تم نے نیت کتنی اچھی کی ہے, توبہ تمہاری کتنی اچھی ہے. تو بہرحال اگر آپ اس پروگرام کی وساطت سے جتنے لوگوں کو یہ ریلائز ہوا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو ریلائزیشن دے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں دکھاوے کے لیے کوئی بھی کام کیا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور اس کو بھی قبول فرما لے. یہ نہیں کہ وہ عمل ضائع ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان اعمال کو بھی قبول فرما لے کیونکہ ہم گناہ گار ہیں, ہماری زندگی کتنی ہے, اب ہم اتنی نیکیاں لا بھی سکتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں پتا. اللہ ان کو بھی قبول فرما لے اور آئندہ ہمیں اخلاص کے ساتھ ہر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت پیاری بات آپ نے کی, بہت پیاری بات کی. کفارہ کیا کوئی پھر کیا اس پہ بنتا ہے نور بھائی؟ کہ سب سے پہلے توبہ کرنی چاہیے. اس طرح بات ہو چکی ہے توبہ کے حوالے سے. جب بندہ ریاکاری کرتا ہے نا سب سے بڑی جو ذلت یہ ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے. کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سجدوں کی لذت کو چھین لیتا ہے. تلاوت قرآن میں مزہ نہیں آتا, نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا. یہ تمام وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے دل کالا ہو جاتا ہے. اچھا اخلاص دیکھیں اس کی اپوزٹ چیز ہے وہ اخلاص. اب اگر عام بالخصوص جینزیز کو سمجھانے کے لیے جس طرح آپ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں اسی طرح نیکی کو چھپانا شروع کرتے ہیں. جب آپ نیکی کو چھپائیں گے تو اس کا مطلب آپ ہر کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں. جب آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو دل میں اللہ تعالیٰ نور کو نقطے لگانا شروع کر دے گا اور ایک وقت ایسا ہے کہ آپ کا دل نور بن جائے گا. آپ کا بیت اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز. آپ کا دل اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز بن جائے گا. جب آپ دکھلاوا کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ میں غرور بھی ہوتا ہے, تکبر بھی ہوتا ہے, جھوٹ بھی ہوتا ہے. تو دل میں ایک ڈاٹ لگتا ہے, وہ دل کالا ہو جاتا ہے. جب دل کالا ہو جاتا ہے تو یہاں مشک و عنبر ایک من خوشبو رکھ دی جائے اور جس کی ناک میں نزلہ اس سے پوچھے خوشبو آئے گی, وہ کہے گا خوشبو نہیں آئے گی. تو کیا مشک و عنبر میں مسئلہ نہیں, آپ کی ناک میں نزلہ گرا ہے اور ناک میں نزلہ گرا تو خوشبو محسوس نہیں ہوتی. گناہوں کا نزلہ دل میں گرے تو پھر عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی. آج کے پروگرام میں یہ کہ جو بھی کام کریں گے صرف اللہ کے لیے کریں گے, اللہ کو منائیں گے. ایک چھوٹا سا ایک نعرہ لگا لیں, ہمیں کسی کو دکھانا نہیں ہے بلکہ اللہ کو منانا ہے. بے شک نہ کھانے کے لیے کسی کے پاس جانا ہے نہ کسی کو منانے کے لیے جانا ہے. اور یہ جو آج کا ہمارا جو مقصد ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے, تو سب چیزیں اسی پاک ذات کی خوشنودی کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے, بعد میں انشاءاللہ زندگی دی تو آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.